السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنی اگلی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب ابھی ہماری چل رہی ہے۔ ابھی تک ہم نے حروف حلقی کر لیے، حروف لہاتیہ، حروف شجریہ اور حروف حافہ۔ آج ہم اپنے 3 نئے حروف شروع کریں گے، حروف ترفیہ یعنی لام، نون اور را۔ پہلے اس کو نقشے کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ حروف ترفیہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں۔ طرف اللسان کا مطلب ہے زبان کا اگلا سرا، یعنی زبان کے اگلے سرے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، لام، نون اور را۔ لام، نون اور را کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، دیکھتے ہیں آگے۔ زبان کا سامنے والا حصہ طرف اللسان کہلاتا ہے اور اس حصے سے ادا ہونے والے حروف حروف ترفیہ کہلاتے ہیں۔ لام، جب زبان کا اگلا سرا اوپر کے 6 دانت اور 2 دھاڑوں سے لگے تو حرف لام ادا ہوتا ہے۔ نون، جب زبان کا اگلا سرا اوپر کے 6 دانتوں سے لگے تو حرف نون ادا ہوتا ہے۔ را، اور جب زبان کا اگلا سرا اوپر کے 4 دانتوں سے لگے تو حرف نون ادا ہوتا ہے، یعنی زبان ان 3 مخارج پہ لگے گی اور ہٹے گی، مسلسل لگی نہیں رہے گی، لگے گی اور ہٹے گی۔ اس طرح 3 حروف ادا ہو جائیں گے، لام، نون، را۔ ان کو آسانی کے لیے آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، لام میں 8 دانت، نون میں 6 دانت اور را میں 4۔ لام، نون، را، 8، 6، 4۔ ٹھیک ہے، امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کو ریوائز کر کے گروپ میں سینڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔